اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تہجد کی نماز وہ خاص لمحے ہے جب رات کی خاموشی میں دل کی گہرائیوں سے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بعد دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو شخص تہجد میں سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر وہ بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان مت ہوا کرو۔ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو اور چاہو تو مجھ کو منا کر بھی پا لو جو کوئی نہیں پا سکا۔ جب تم سمجھو گے کہ ہر دکھ، ہر ہار اور ہر جیت سب تمہیں اللہ تک لے جانے کے لیے ہے، جس دل کے ٹوٹنے پر اب تم غم کرتے ہو اس پر پھر مطمئن ہو جاؤ گے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کے یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بدلتی ہیں۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔